اب تک کیا ہوا اور میں کہاں مصروف رہا، اور اب بھی وہ کام ختم نہیں ہوا ہے. جی اب بھی وہ کام ختم نہیں ہوا، ابھی چل رہا ہے کام. رات تھوڑی سی لمبی ہے، رات تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، اللہ پاک کی مرضی ہے. مالک ہے بخش ہے وہ جیسا چاہے، لمن یشاء جیسا وہ چاہے. ہم تو نوکر ہیں اپنے آقا حضور السلام، آپ کے بچوں کے، سرکار کے، اللہ پاک کے. جیسا حکم آئے گا ویسا کام. یہ بات سب کو یاد ہوگی، یہ بات سب کو یاد ہوگی کہ آج سے 1 مہینے پہلے، اس سے بھی کچھ زیادہ، ایک محفل میں نے یہ کہا تھا کہ اب میں کچھ دن کے بعد آؤں گا، اپیئر ہوں گا کچھ دن کے بعد. کیوں کہ 90% فیصلہ ہو چکا ہے. یہ 1 مہینے پہلے بتا رہا ہوں اسی طرح بیٹھ کے لائیو محفل میں. 90% یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ انقلاب آنا ہے. اگر ان کی سمجھ میں بات آ گئی تو 90%، اگر سمجھ میں نہ آئی بات، بھائی 90% تو کینسل بھی ہو سکتا ہے نا، کیونکہ ابھی فیگر مکمل نہیں ہوا، 100 نہیں ہوا. اگر سمجھ میں آ گئی تو خیر ہے، اگر سمجھ میں نہیں آئی تو اس 90% کو پھر 100% کر دیں گے. ایسے ہی ریولوشن، انقلاب، انقلاب کی جو فرسٹ میننگ ہے، فرسٹ میننگ، پہلے معنی انقلاب کے وہ ہے بلڈ شیڈ، خون ریزی. خون کے بغیر انقلاب نہیں آتا. آتا ہے؟ نہیں آتا. آتا ہے؟ نہیں آتا. خون کے بغیر انقلاب نہیں آتا. 1 مہینے پہلے یہیں بیٹھ کر اسی طرح بتایا کہ لاہور والے تیاری کریں، 90% فیصلہ ہو چکا ہے. 24 نومبر کی تیاری کریں لاہور والے، اور خاص طور پر یہی لفظ تھے، لفظ بلفظ بتا رہا ہوں. لاہور والے تیاری کریں اور اسلام آباد والے خاص طور پر تیاری کریں. یاد ہے تم لوگ؟ میں محفل پڑھی ہوئی ہے، وہ نکال لے گا آسان اور ناشتہ دے گا. لیکن کیا ضرورت ہے؟ تو تمہاری تو نہیں شیو ہے ارباب وفا، جن کو جلنا ہو آرام سے جل جاتے ہیں. یہ تھوڑی سی باتیں میں اس لیے کر لیتا ہوں کہ آپ سب ذرا مطمئن ہو جائیں کہ تھے کا شاہ صاحب. کتھا تو بڑی لمبی ہے، کہانی تو بڑی دردناک ہے اور بڑی لمبی ہے، لیکن خیر ہے، میں نے تمہیں ریولوشن، انقلاب کی میننگ بتائی. انقلاب کے معنی ہیں فرسٹ، ویری فرسٹ، دی میننگ آف ریولوشن، بلڈ شیڈ، خون ریزی. خون کے بغیر انقلاب نہیں آتا. ٹھیک ہے جی. یہی وہ ساری وجوہات تھی نا جو 26 نومبر کو ہوا اسلام آباد میں. یہ وہ ساری وجوہات تھی جو 1 مہینے پہلے کہا تھا کہ خاص طور پر لاہور والوں کے لیے. تو صرف یہ لاہور میں بھی جو حال تھا، جانتے لاہور والے، بیٹھا ہوا جنید علی سب بیٹھے ہوئے، لاہور میں جو حال تھا، لاہور والے تیاری کرے اور خاص طور پر اسلام آباد والے تیاری کرے. 24 نومبر کی ہو گیا جی. اس کے بعد 22 نومبر کی رات کو میں نے 6 لوگوں کو میسج کیا ہے، جن میں عینی ہے، حسان ہے، جنید ہے، ارم ہے، اور بھی 2 ہیں. ان 6 لوگوں کو میسج کیا ہے میں نے 22 نومبر کی رات کو کہ 24 نومبر کی شام سے 25 نومبر کی رات تک عمران خان کو ریلیز کرو، ورنہ انقلاب بھاگنے نہیں دوں گا کسی کو. یہی کہا تھا نا. یہ میسیج ہے میرا، کھول کے ابھی دیکھ لو اپنے موبائلوں پر. بھاگنے نہیں، اب بھاگ رہے ہیں نا. ہم نے تو ایک گولی بھی نہیں چلائی، نہیں کوئی لاش ہی نہیں، کوئی ویڈیو لاگے. بھاگ رہے ہیں نا. پوری دنیا چیخ رہی ہے، ساری دنیا کا میڈیا چیخ رہا ہے، پیپر میڈیا، ٹی وی میڈیا، کمرشل میڈیا، سوشل میڈیا، پوری دنیا کا میڈیا چیخ رہا ہے. یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. 22 نومبر کی رات کو بتا رہا ہوں کہ بھاگنے نہیں دوں گا. دیا بھاگنے، سارے پھنس گئے، سارے پھنس گئے. باطنی طور پر also when I was standing there، بہت ساری پوری فوج لشکر کے ساتھ موجود تھا وہاں، بالکل موجود تھا. سارے نوری مخلوق ہیں، سارے رحمانی موقع،
ذاتی طور پر جب آپ اسٹننگ دیئر جنہ نوری مخلوق ہے، اور یہ صرف لا الہ الا اللہ کی مخلوق ہے کہ ہو والی مخلوق ہے، یا الا اللہ والی یا اللہ والی نہیں ابھی، اور ہو والی وہ تو بہت 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 طاقتور، وہ تو حشر نشر کر کے رکھ دیں، پلٹ کے رکھ دیں ساری سٹی کو، سارے شہر کو۔ یہ صرف لا الہ الا اللہ وہ نوری موکل تھے، وہ مخلوق تھی، میں نے دیکھا، وہ تو پتہ نہیں کہاں چلی گئی لاشیں، اس میں کچھ خواتین کی لاشیں تھیں، کچھ بچوں کی لاشیں تھیں، جو کنٹینر اور ٹرکوں میں بھر کے جانے کہاں پہنچ گئے۔ میرا جتنا کام تھا وہ سب میں نے کیا۔ خون کے بغیر انقلاب نہیں آتا، اور ایسا نہیں ہے کہ بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ کربلا کا ایک چھوٹا سا جو میں کبھی کہتا تھا نا، دنیا کا یزید اسی غم میں مر گیا، سب مل گیا حسین کا، بیعت نہیں ملی۔ کبھی میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے مولا امام حسین علیہ السلام کا دست شفقت ہے ان خواتین کے سروں پر۔ یاسمین راشد، خدیجہ شاہ، صنم جاوید سب جیل میں تھی نا جب میں نے کہا تھا ایک محفل میں، اور امام حسین علیہ السلام میرے آقا و مولا نظر رکھ لیں عمران خان پر۔ ہماری تو جو مخلوق ہیں وہ دو مخلوقیں ہو والی ہیں، اور اس کے باوجود اتنی قوت دی ہے اللہ نے اس ابلیس کو، اسے اتنی قوت دی ہے کہ زبردست ٹاکرا ہوتا ہے، جیسے ہوا اسلام آباد میں۔ بشرا صاحبہ آپ تو بہت بڑی پیر ہیں، آپ تو ولی ہیں، عزت ماں، پسند ہے تھا یہ سب۔ دل چاہتا ہے میرا آپ سے پوچھوں، آپ سے کہوں، آپ کی وہ ساری اللہ پاک نے ایک چھوٹا جو ابرار اور اخیار ہے نا، جو اوتار ہیں، یہ چھوٹے درجے ہیں، ولایت کے سب سے چھوٹے درجے ہیں یہ عقبہ، نقبہ، اوتار، اخیار، ابرار، یہ چھوٹے ہیں۔ آپ ان میں سے بھی کسی ایک درجے پہ بھی ہوتی جناب بشرا صاحبہ، احترام ہے آپ کا، کیونکہ آپ زوجہ ہیں عمران خان صاحب، اس لیے آپ کا احترام۔ چھوٹا جو ہے نا ابرار، جو سب سے ولایت کا جو سب سے چھوٹا مرتبہ ہے، رتبہ ہے، وہ ہے ابرار۔ یہ تین اکول ہیں، ابرار، اخیار، اوتار ذرا سا ان سے اوپر ہے۔ ان کو بھی اللہ پاک نوری مخلوقیں عطا کرتا ہے، آپ کی مخلوقیں کہتی۔ آپ اگر بہت چھوٹے ولایت کے کسی بہت چھوٹے درجے پر بھی ہیں تو وہ چھوٹا درجہ، وہ چھوٹا رتبہ، وہ چھوٹا مرتبہ ابرار کا ہے، اخیار کا ہے، اوتار کا ہے۔ اس کے بعد اوتار سے اوپر عقبہ اور رتبہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ ابرار کے رتبے پہ تھی، ولایت میں، روحانیت میں، کیونکہ آپ کہتی ہیں میں جانتی ہوں، اگر آپ ابرار کے رتبے پہ تھی، اخیار کے یا کسی اوتار کے رتبے، تو بھی آپ کے پاس مخلوقیں تھی، ہم نے تو نہیں دیکھی۔ ہاں یہ ضرور دیکھا کچھ ناری مخلوقیں آپ کی طرف سے آ رہی تھی نکل کے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ میں آپ کی بہت عزت، بہت احترام، سب کچھ ہے، اور اس کا سبب، اس کی وجہ صرف ایک ہے، آپ نہیں ہیں۔ وجہ آپ نہیں ہے، یا آپ کی کوئی قابلیت یا آپ کے اوصاف یا آپ کی صفات، اللہ پاک نے آپ کو کچھ بھی ایسا نہیں دیا۔ آپ کی یہ عزت، آپ کا یہ احترام صرف اس لیے کہ آپ عمران خان صاحب کی زوجہ ہیں، بس اس لیے یہ عزت ہے میری طرف سے۔ جو میرے دل میں آپ کے لیے عزت ہے، آپ کا احترام ہے، آپ کا مقام ہے، وہ صرف اس لیے کہ آپ عمران خان صاحب کی زوجہ ہیں، اور عمران خان صاحب آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کو ذرا سی بھی دکھ میں، تکلیف میں نہیں دے سکتے۔ اس لیے میں کوئی ایسا کچھ بھی نہیں چاہتا کہ عمران خان صاحب کو کوئی تکلیف ہو، کوئی اذیت ہو، کیونکہ میں خود بذات خود میں بہت محبت کرتا ہوں عمران خان صاحب سے۔ لیکن چلیے ابھی چلنے دیں۔ ایسا تو نہیں ہوا تھا نا کہ 10 محرم روز عاشور کے بعد محرم ختم ہو گیا تھا، یا امام حسین علیہ السلام کی تحریک ختم ہو گئی تھی۔
ایسا تو نہیں ہوا تھا نا. ایک اور محرم شروع ہوا تھا 11 محرم کی شام سے. 11 محرم سے پھر ایک اور محرم شروع ہوا تھا. ایگزیکٹلی ایسا یہ 26 نومبر کے بعد 27 نومبر سے پھر ایک اور محرم شروع ہوا. تحریک کا ایک اور رخ سامنے آئے گا. ابھی آئے گا, ابھی بہت کچھ باقی ہے. دکھائیں گے, سب دکھائیں گے, سب دکھائیں گے, سب دکھائیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. بتایا تھا نا میں نے پچھلی کسی محفل میں بتایا تھا نا کہ یہ ظاہری وجود ہوتا ہے. یہ کہ ظاہری وجود ہے نا, اس وجود کے ساتھ ہم ایسے ہی ہیں جیسے آپ سب. ہم ایسے ہی آپ سے ملتے ہیں جیسے ساری دنیا, سارے لوگ, آپ کے رشتہ دار, آپ کے احباب, آپ کے دوست آپ سے ملتے ہیں, آپ کے گھر والے آپ سے ملتے ہیں. وہ آپ کا یہ ظاہری, تو ہم بھی ظاہری, اپنے یہ ظاہری وجود ہے. ایک اور باطنی وجود ہوتا ہے, وہ اندر سے ظاہری وجود سے وہ باطنی وجود باہر آتا ہے. اس باطنی وجود سے وہاں موجود تھے. ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا. جس کے دل کی آنکھیں روشن ہے, جس کا دل بینا ہے, دل بینا بھی کر خدا سے طلب. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. اس نے دیکھا اور خوب دیکھا. بہت سارے سمندر خان, بہت بڑے بڑے اللہ کے ولی, قابل عزت, قابل اکرام, قابل عقیدت اور محبت, سب چھوٹے موٹے تو آتے نہیں, سیدھی باتیں, قریب جو کامل ذات تھے اور بھی پیچھے تھے. کسی کو نہیں اجازت کی آگے آئے. جب کہیں, جب آواز دیں, جب بلائیں تو آئیں, ہم کافی ہیں. میں کسی کو بلاؤں تو میں سرکار کو نہ بلاؤں. میں سرکار سے, سرکار خود بھی ویسے وہ ساتھ تھے, سرکار کے حکم سے ہوں گے, پیچھے تھے سب. ہماری محترم عزت مآب جناب, بہت عقیدت, بہت محبت, بہت عزت, احترام بشرا صاحبہ, آپ کہتی ہیں کہ ہم, میری نسبت بابا فرید سے. بابا فرید سے آپ کی نسبت ہوتی تو بہت ساری نوری مخلوقیں اور رحمانی مواقع ہمیں نظر آتے. یہ روحانیت کی دنیا, روحانیت کی دنیا, یہ سینے کا علم ہے. یہ سینے کا علم ہے. اس کے لیے قرآن فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جب کچھ معلوم نہ ہو تو کسی اہل ذکر سے پوچھو. عمران خان صاحب کی جو سوچ ہے نا, تو سوچ ہے بڑی معصوم سوچ ہے, معصوم اتنے سیدھے. وہ جو والدہ عمران خان صاحب کی جو عظیم المرتبہ والدہ محترمہ مرحومہ شوکت خانم صاحب, وہ جب یہ چھوٹے تھے عمران خان صاحب تو کہتی تھی وہ کہ یہ بہت جلدی ہر کسی پہ اعتبار کر لیتا ہے, بہت جلدی یہ ہر کسی پہ بھروسہ کر لیتا ہے, اور یہ چیز سے کبھی نقصان دے گی. لیکن کیونکہ عمران خان صاحب کی سوچیں ہیں ہمارے لیے قابل عزت, قابل احترام. لیکن میں بڑی معافی چاہتا ہوں بشر صاحب, آپ سے بڑی معافی چاہتا ہوں, اور بہت ہی انکساری, ایک جو انکساری کے ساتھ یہ کہوں کہ آپ روحانیت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے. روحانیت کے بارے میں, روحانیت کی یہ کبھی آپ کو نہیں پتا. شریعت بھی, حدیث اور قرآن پڑھ لینے یا سنانے کا نام شریعت نہیں ہے. اس کا نام شریعت نہیں. قلب اور نفس کی طہارت اور شرح صدر, اس کا نام شریعت ہے. شریعت کے حق کا باقی شریعت, اس کا نام شریعت ہے. بے شک صحیح حق ہے. روحانیت کے بارے میں, طریقت, حقیقت, معرفت, علم لدنی کبھی ہوگی انشاءاللہ, اللہ پاک خیر کرے گا. شاید کبھی آئے ایسا کوئی وقت, سامنا سامنا ہو تو اچھی ہیں, بہت اچھی ہیں, جبھی بہت اچھی ہیں. عمران خان صاحب کے لیے بڑے اچھے جذبے بھی ہیں ان کے, وہ چاہتی بھی ہیں, ملک اور قوم کے لیے بھی بہت کچھ چاہتی ہیں کہ اچھا ہو جائے, بہتر ہو جائے. تکلیفیں بھی اٹھا لیں گی, وہ قربانیاں بھی دے دیں گی. کیوں کہ زوجہ ہیں عمران خان صاحب کی زوجہ, اللہ راضی ہو. بشرا بی بی سے, بشرا صاحبہ سے اللہ راضی ہو, اللہ عزت دے. صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ پاک عزت دے, اور عمران خان صاحب بھی صحت و سلامتی کے ساتھ
ریلیز ہو جائیں اور وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے، ہمیں بس وہاں تک کی ڈیوٹی ہے ہماری، اس کے بعد ملے گا ضرور، مجھے پتا ہے ایک اور حکم آئے گا میرے لیے، اور جو میں اکثر کہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب تو بہت پہلے فرما دیا، ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ فرما کہ اب پاکستان کا لیڈر نہیں ہے عمران خان، اب وہ عالم اسلام امت مسلمہ کا لیڈر ہے، وہ قائد ہے، وہ رہنما ہے، وہ امت مسلمہ کا، یہی وہ وقت ہے جس کے لیے ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ رحمہ آپ نے فرمایا سبق پھر پڑھ، سبق پھر پڑھ، عدالت کا، شجاعت کا، صداقت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ عمران خان، اور ایسا ہے نہیں ایسا، لیکن شکر ہے اللہ پاک کا، شکر ہے اللہ پاک کا۔ تمام جتنے سپورٹر ہیں جو زخمی ہوئے، جو شہید ہوئے، ابھی فاتح بھی ہوئی ان شہداء کے لیے جو شہید ہوئے، ان کے لواحقین، ان کے وارث اور جو زخمی ہیں، وہ بھی یہ یاد رکھیں کہ سورہ آل عمران میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ سورہ آل عمران قرآن کریم فرماتا ہے سورہ آل عمران میں مایوس نہ ہو، غم مت کرو، غم مت کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوئے۔ یہ تو قرآن پاک کا فرمان سورہ آل عمران میں، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ اپنے ارض پاک، اپنے مادر وطن، اپنے ملک سے محبت بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک درجہ ہے۔ ملک کی محبت میں شہید ہو گئے نا، ملک کی محبت میں، اپنے وطن، اپنے مادر، اپنے ارض پاک کی محبت میں شہید ہو گئے کہ اس ملک میں اچھا نظام آ جائے، اس ملک سے یہ فسطائیت ختم ہو جائے، شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تو عقل اسلام فرماتے ہیں کہ ملک کی، اپنے مادر وطن کی محبت بھی ایمان کا ایک درجہ، ایک حصہ ہے، وہ شہید ہو گئے۔ اور یہاں سورہ آل عمران میں قرآن کریم فرماتا ہے مایوس نہ ہو، غم مت کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوئے۔ اللہ بہت بڑا ہے یار، اللہ بہت بڑا ہے۔ ہم کتنی بار بتا چکے ہیں، سمجھا چکے ہیں، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے۔ اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت کے حوالے کر دے تو میں تجھے تیری چاہت عطا کر دوں، ورنہ تھکا دوں گا دھڑا دھڑا کر، ورنہ تھکا دوں گا دھڑا دھڑا کر، اور تو نہیں پہنچ سکے گا اپنی چاہت تک۔ پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، جو میری چاہت ہے، جو میری چاہت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ 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 اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن اے جہاں، چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ اللہ سے کوئی نہیں ڈر سکتا، اللہ سے کوئی نہیں ڈر سکتا۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت کے سامنے ہر مخلوق، ہر شر فرش کی ہر مخلوق سرنگو ہے، سرنگو ہے، کوئی نہیں لڑ سکتا اللہ سے۔ مایوس نہ ہوں، غم مت کرو، تم ہی غالب رہو اگر تم مومن ہو۔ کبھی ایسا کچھ ہو تو بدر کے شہداء کو یاد کر لینا، 312 کربلا کے شہداء کو یاد کر لینا، صرف 72 آج تک غالب ہیں، آج تک غالب ہیں، آج تک غالب، آج تک غالب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وما علینا الا البلاغ المبین۔